تو یہ مہینہ بابرکت مقدس مہینہ ہے، اسے نحوست والا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اور خاص طور پر اس مہینے میں جو عاشورہ کا روزہ ہم کہتے ہیں، 10 محرم الحرام آئندہ جمعہ آ رہا ہے، اس دن خاص طور پر روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کی معافی کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ جو رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ آئندہ جمعہ عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ عربی میں کہتے ہیں 10ویں دن کو، محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کو آ رہی آئندہ جمعہ، تو اس دن خاص طور پر ہم میں سے ہر ایک روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وفات سے جو آخری سال تھا 1 سال پہلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تمنا ظاہر کی تھی، اگر میں آئندہ سال باحیات رہا، زندہ رہا، تو میں 1 کے بجائے 2 روزے رکھوں گا، 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں گا، یا تو 9 تاریخ کا یا تو 11 تاریخ کا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 10 محرم الحرام کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ان لوگوں کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو اس کی خوشی میں یہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ عبادت میں بھی ہماری یہودیوں سے مشابہت ہو جائے، نہیں، ہماری ایک امتیازیت ہے، ہمارا ہر عمل دوسروں سے الگ ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 1 رکھ رہے ہیں تو ہم 1 نہیں رکھیں گے، ہم 2 رکھیں گے، 10 کے ساتھ یا تو 9 کا ملا لو یا تو 11 کا ملا لو۔ جمعرات جمعہ 2 دن روزہ رکھ لے آپ کی سہولت کے اعتبار سے، نہیں رکھ سکتے تو جمعہ ہفتہ یہ 2 دن روزہ رکھ لیں۔ 10ویں تاریخ کے ساتھ کوئی 1 دن ملا لے، یا تو 9 تاریخ کو ملا لے یا تو 11 تاریخ کو ملا لے۔ اس پر اتنی بڑی بشارت سنائی گئی 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں خاص طور پر عاشورے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت سنائی ہے، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی، جو مسلمان عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام جو آئندہ جمعہ آ رہا ہے، اس دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، اپنے جو نوکر ہیں، جو بھی ہمارے سے متعلقین ہیں، ان پر جو خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، زیادہ خرچ کرے گا، اچھا کھلائے گا، اچھا پہنائے گا، اچھا ان کے لیے انتظامات کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت کا معاملہ کریں گے۔ پورا سال اللہ اس کی روزی میں وسعت کر دیں گے، اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں، اس کے پہننے میں، اس کے دوسری ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں اللہ سب چیزوں میں برکت ڈال دیں گے۔ 1 دن کے عمل سے پورے سال کی برکت نصیب ہوگی۔ اور کس پر؟ غیروں پر نہیں، وہ بھی اپنوں پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر۔ خاص طور پر آئندہ جمعہ روزہ بھی رہیں گے تو اچھے سے اچھا کھانا بنائیں، وہ نہیں کھچڑا، وہ جو طے چیزیں ہیں وہ نہیں کہ کھچڑا بنائیں گے، کھچڑا کھلائیں گے، ثواب زیادہ، یہ سب غلط چیزیں ہیں، رسم و رواج چھوڑ دو۔ آپ کی من پسند، آپ کے گھر والوں کو جو چیزیں پسند ہیں وہ چیزوں میں آپ وسعت کرو، دسترخوان بڑا کرو۔ جتنا وسعت اللہ نے آپ کو دی ہے اتنی وسعت آپ کر سکتے ہیں، اتنا وسعت کریں اپنے گھر والوں پر، خاص طور پر عاشورے کے دن۔ پورے سال آپ کی روزی روٹی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو کرنے کے کام یہ 2 ہیں، روزہ رکھنا ہے، اور خاص طور پر عاشورے کا دن جو آئندہ جمعہ آ رہا اس میں اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر خوب وسعت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے خرافات ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ شربت بنانا، شربت پلانا، یا پلانے والوں کے پاس جا کر شربت پینا، تعزیہ میں شریک ہونا اور ماتم کرنا، جلوس کرنا، جلوسوں میں چلنا، چل کر جانا اور دیکھنا کہ میں بھی صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں، نہیں، غلط چیزیں ہیں یہ سب شیعوں کی چیزیں ہیں، ان کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔
حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف حدیث ہے، من کسر سواد قوم فہو منہم. چند لوگ گناہ کا کام کر رہے ہیں، آپ جا کر صرف ان کی جماعت میں شریک ہوئے، آپ گناہ نہیں کر رہے، آپ صرف جا کر کھڑے ہوئے تو آپ کی وجہ سے وہ جماعت ذرا بڑھ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم بھی وہی گناہ کرنے والے ہو جاؤ گے. قیامت کے دن تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم. بعض لوگوں کا مزاج ہے، پسند نہیں کرتے لیکن دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. میں صرف دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ کیسا کرتے ہیں، تعزیہ کیسا کرتے ہیں، انگارے پر کس طرح چلتے ہیں، فلاں فلاں کیسا کرتے ہیں. میں دیکھنے کے لیے گیا تھا، میں کرنے کے لیے نہیں گیا تھا. نہیں، یہ دیکھنا بھی گناہ ہے تمہارا، گناہ کرنا بھی گناہ ہے، گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے. اس لیے اس دن اور ان دنوں میں، یہ محترم مہینہ ہے، عزت والا مہینہ. قرآن کی آیت میں نے شروع میں آپ کو سنائی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. قرآن کہتا ہے خاص کر ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ پر ظلم مت کرو گناہ کر کے. لہٰذا ان مہینوں میں، خاص طور پر ان دنوں میں، اور اس سے بھی بالخصوص یہ یوم عاشورہ، عاشورے کے دن میں اپنا وقت عبادت میں گزاریں، گھر میں رہیں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں. خواہ مخواہ تعزیے میں، جلوسوں میں شرکت کرنے سے بالکل بچانے کی کوشش کریں. روزہ رکھیں، جو بھی عبادت تم سے ہو سکے خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں. ان ایام کو عبادت میں گزاریں. خواہ مخواہ کے الٹی چیزوں میں، خرافات میں اپنے آپ کو گزارنے سے بچانے کی کوشش کریں.